الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ
لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ حضرات ذی وقار معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جمادی الثانی کے اس مہینے میں ہمارا موضوع دو تین خطبات جمعہ سے جو چل رہا ہے وہ ہے عظمت و منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسے اپنے اختتام اور انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ میں گزشتہ آپ کے سامنے خطبات میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کائنات انسانی میں افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ پھر میں اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈال چکا ہوں، مزید انشاءاللہ آج بھی کچھ بات ہوگی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے یہ مقام ملا تو کیسے ملا۔ پھر اس سوال کے جواب کے لیے ظاہر بات ہے ہمیں ان کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کی طرف ہمیں نگاہ دوڑانی پڑتی ہے۔ میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام اس وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا کہ کلمہ تو حضور کا سب صحابہ نے پڑھا تھا، تابعدار اور فرما بردار بھی سب صحابہ تھے، لیکن جس انداز سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا کیا اور خرچ کیا اور صرف کیا، یہ شاید پوری جماعت صحابہ میں سے اور کسی کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف پا لینے کے بعد اپنا سب کچھ تن من دھن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بار دیا، اور پھر اسی قربانی کے نتیجے میں انہیں جو مقام ملا وہ پوری جماعت صحابہ میں سے اور کوئی نہ پا سکا۔ اب اس میں سے ہر ایک کی تفصیل اگر چھیڑی جائے تو بات بہت تفصیلی ہو سکتی ہے،
انہوں نے کس کس انداز سے حضور کی خدمت کی، قربانیاں پیش کی، مالی اعتبار سے انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ خرچ کر کے ختم کر دیا۔ بلکہ روایات میں تو یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا یہ جو یار ابو بکر بیٹھا ہے پھٹے پرانے لباس میں، اس سے پوچھئے کہ اس کا رب کہہ رہا ہے کہ یہ جو حالت تیری اب ہو چکی ہے، تو بڑا مالدار تھا اور میں نے تجھے اس کیفیت تک پہنچا دیا ہے، کیا تو مجھ پر راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جبرائیل امین کے اس سوال کے جواب میں اپنی جان فدا کرتے کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو ضائع تو نہیں کیا، اپنے محبوب نبی علیہ السلام پہ ہی تو قربان کیا۔ اور اگر حضور کی ذات پر خرچ کرتے کرتے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ میرے پاس ایک ٹکا بھی نہیں بچا، اور میری یہ کیفیت ہے کہ لباس بھی مجھے اب صحیح سلامت کوئی اچھا نصیب نہیں ہو رہا، تو میں پھر بھی اپنے کیے پہ بالکل مطمئن اور راضی ہوں کہ میں نے جو سودا کیا ہے، یہ سودا میں نے ابھی بھی بڑا سستا کیا ہے۔ انا الرب رازن، انا الرب رازن، انا الرب رازن، بار بار جھومنے لگے، رونے لگے اور فرمانے لگے، میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں۔ اس موقع پہ پھر اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو میرا وعدہ ہو گیا میں تجھے ضرور راضی کروں گا۔ یہ شان اور یہ مرتبہ اور یہ مقام بھلا کسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ پھر جس وقت میں پچھلے جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفار نے ہجرت پہ مجبور کیا اور آپ وہاں سے نکلے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر تھے، اور آپ نے غار میں پناہ لی 3 دن اور 3 راتیں۔ یہ ایک بڑا بے مثال سفر ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ یہی وہ ایک موقع ہی تو ہے قربانیوں کا جسے اللہ نے اپنے کلام قرآن میں بھی جگہ دے دی۔ اللہ اسے قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں، اور بھی کئی آیات ہیں سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں، تقریباً قرآن کی 15 آیات ہیں۔ ان 15 آیات میں سب سے زیادہ واضح، افضل ترین اور سب سے زیادہ ان کی عظمت کو نکھارنے والی آیت یہ آیت ہے جو سورۃ التوبہ کی، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے کتنے قابل ہیں
جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کریم کی نصرت اور مدد کی، اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنی اولاد کے ذریعے بھی، حتیٰ کہ اپنی جان کے ذریعے بھی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے یار غار کو لے کر سفر ہجرت پہ روانہ ہوئے اور اس غار میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، جس وقت غار میں دونوں صاحب موجود تھے، اذ يقول لصاحبه لا تحزن، اس موقع پہ صدیق اکبر نے قربانیوں کا جو لازوال نمونہ پیش کیا، وہ بڑا قابل رشک نمونہ ہے، بڑی عظیم قربانی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ، سفر ہجرت میں بھی دیوانہ وار اللہ کے نبی کے دائیں بائیں گھومتا ہے، پھر جس وقت غار میں داخل ہوئے وہاں پر بھی پہلے داخل ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی موذی چیز ہے تو وہ میرے نبی کریم تک نہ پہنچے، بلکہ اس کا وار بھی میں اپنے وجود پہ برداشت کر لوں۔ سبحان اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے جو اللہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، تھوڑی جی آواز کم کرے ہلکی جی، غزوہ حنین کے موقع پر یوں ایک مٹھی جو ہے نا، اللہ نے فرمایا میرے نبی اسے یوں مٹھی میں مٹی لے لیں اور یوں اسے پھینک دیں۔ 40,000 کے لشکر کی آنکھوں میں جو اللہ ایک دم مٹی ڈال کر انہیں نابینا کر سکتا ہے، وہ اپنے نبی کو بھلا صحیح سلامت مدینہ کیوں نہیں پہنچا دیتا؟ یہاں غار میں کیوں پناہ دلوائی ہے؟ جو اللہ اسی ہجرت کے سفر کے آغاز میں حضور کے گھر کے دائیں بائیں اور پورے گھیرے میں کھڑے ہوئے مکہ کے دشمنوں کو حضور کی ہاتھوں سے مٹی ایک مرتبہ پھر ڈلوا کر انہیں وہاں بھی نہ بینا کر سکتا ہے، وہ سیدھا سیدھا اپنے نبی کو مدینے کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ ضرور پہنچا سکتا ہے، اس میں بھلا کون سے شک والی بات ہے؟ لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ غار میں کیوں 3 دن اور 3 رات پناہ دلوائی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خدا کی قسم جتنا غور کر لے اس بات میں سوائے اس کے اور کوئی نکتہ سمجھ نہیں آتا کہ اپنے نبی پہ تو الطافات کی بارش کر چکا تھا میرا رب، مزید بھی کرے گا، پہلے بھی کرتا تھا، آئندہ بھی کرے گا، لیکن اس موقع پہ 3 دن غار کے اندر اپنے نبی کو ابو بکر کے ساتھ خلوت دلوا کر در حقیقت اللہ ابو بکر کی تیاری کروانا چاہتا تھا، کیونکہ آگے آنے والے حالات
جو آ رہے ہیں ان حالات کی تیاری کے لیے کسی نہ کسی فرد کو میرے نبی کے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے، اس جانشینی کے منصب پہ پورے طریقے سے فائز کرنے کے لیے اللہ اس امت میں سے بھی تو کسی کو تیار کرنا تھا اللہ نے، کیونکہ آگے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس طریقے سے اچانک فتنے اٹھنے لگے، سر اٹھانے لگے۔ کون کون سا فتنہ ہے؟ مرتدوں کا فتنہ الگ آ گیا جو ارتداد اختیار کر گئے قبائل میں سے، اسی طرح کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، اسی طرح ختم نبوت کے انکار کرنے والے ان جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ، اسی طرح اور دیگر کئی فتنے وہ پیدا ہونے تھے، اللہ تو جانتا تھا، اس لیے اللہ نے پہلے سے ہی اپنے نبی کے اس یار کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے میرے نبی کے ساتھ خلوت کا ایک موقع ابو بکر کو نصیب کیا۔ معیت دلوائی، ساتھ جوڑا، ساتھ لگایا، اور جس وقت ساتھ ملے رب کعبہ کی قسم کیا منظر ہے اس موقع پہ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معیت کے اس صیغے میں جمع کر دیا، نبی و صدیق کو الگ الگ کر کے بھی تو بیان کیا جا سکتا تھا، ان اللہ معی و معک، لیکن الگ الگ نہیں کیا بیان بلکہ اکٹھا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی کس کمال کو پہنچ چکا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں تھوڑا سا یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور واقعے کا سہارا لوں گا تاکہ یہ معیت اور آپ کو یہ صحبت کا نتیجہ اور انجام اور ثمرات یہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اللہ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے اصحاب کہف کا، آپ نے سنا ہوا ہے، میں صرف ایک اشارہ اس میں سے دینا ہے، واقعہ میں نے پورا بیان نہیں کرنا۔ کتنے نوجوان تھے وہ؟ 7، ابتدان 6 نکلے، 7واں آگے مل گیا، یوں 7۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان 7 کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہ اس کو پیچھے بھگاتے ہیں لیکن وہ چمٹتا ہے ان کے ساتھ۔ بلکہ میں اپنے تخیلات میں آپ کو ذرا ایک عجیب انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ ہٹاتے ہیں لیکن وہ ساتھ چمٹتا ہے، ساتھ لگتا ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کتنا چمکا دیتی ہے انسان کو، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ صحبت جب ملتی ہے، معیت جب ملتی ہے، وہ کتا تھا لیکن جس وقت وہ ساتھ ملا اور ڈٹ گیا اور استقامت اختیار کر لی، ساتھ لگا، نمبر 2 استقامت اختیار کی، ڈٹ گیا، پکا ہو گیا، اس موقع پہ اس پہ بھی کتنا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اب وہ اندر سو گئے ہیں اور وہ باہر غار کے دہانے پہ پڑا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے 309 سال تک عذاب کہف کو اندر سلائے رکھا، اسی طرح 309 سال اس غار کے دہانے پہ کتا بھی اللہ نے سلائے رکھا ہے، اور جس طریقے سے ان کی کروٹیں تبدیل اللہ کرتا رہا، اسی طریقے سے وہ سارے مظاہر اس پہ بھی پڑھتے رہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن کمال تو اس وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر
کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. ان قریب لوگ ان کے متعلق یہ تعیین کرنے لگیں گے کہ وہ کتنے تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ 3 تھے. لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے. وہ اصحاب کہف والے نوجوان اللہ کہتے ہیں اگر وہ 3 تھے تو رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ کلبہم. لوگ اگر کہیں کہ وہ 5 تھے تو میں اللہ کہوں گا کہ چھٹا ان کا کتا تھا. پھر جس وقت اگلی گنتی اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. اگر لوگ کہیں کہ نہیں جی وہ تو 7 تھے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کی بات ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. کوئی تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. ان کا ذکر آتا ہے تو اللہ کتے کا ذکر بھی جوڑ کے ساتھ کرتا ہے. یعنی جس نے اللہ والوں کی معیت اختیار کی اور اس پہ ڈٹ گیا صحبت پہ، تو اللہ نے معیت کا رنگ اس جانور پہ بھی چڑھا دیا اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہیں. جس جگہ پہ اللہ قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے وہاں ان کے کتے کا ذکر بھی کرتا ہے. اگر ایک جانور پر معیت کا اتنا رنگ چڑھ سکتا ہے تو ابو بکر تو ساری کائنات میں سب سے افضل ہے. ابو بکر جیسا دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں تو بڑا عجیب موقع ہوگا جس موقع پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا. اگر کتا معیت میں آئے تو وہ بھی ثمرات لیے بغیر نہیں رہتا. یہ تو ابو بکر ہے، اس نے کتنی بڑی معیت حاصل کر لی ہے. اب ذرا آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ نے سکینت نازل کر دی. وہ جو ابو بکر کے دل کے اندر گھبراہٹ تھی کہ وہ دشمن پیچھا کر رہے ہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کے دل پہ سکون اور سکینت والا وہ منظرنامہ ظاہر کر دیا اور نازل کر دیا. سکونت اور سکون ابو بکر کے دل پہ نازل کر دی. آپ یقین کریں جس بندے کے دل پہ سکون اور سکینت اللہ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، بھلا اس بندے کے دل کے اندر کبھی کوئی کجی یا ریب یا عیب یا نقص بھلا کیسے آ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قلب ابو بکر صدیق میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ اس سکینت کے نتیجے میں ابو بکر کا دل کتنا مضبوط ہو گیا ہے. اگر ابو بکر پہ ڈائریکٹ سکینت ہے پھر بھی مضبوطی ہے، لیکن اگر اس سکینت کی ضمیر کا اللہ اگر تم وہ جو مرجع ہے وہ نبی کریم کی ذات کو مان لو کہ سکینت تو اللہ نے اپنے نبی پہ اتاری ہے، پھر وہ سکینت منتقل ہوئی ہے ابو بکر صدیق کے سینے پر، تو دونوں صورتوں میں سکینت ابو بکر پہ پڑی ہے. کتنا کمال ابو بکر صدیق کو اس سکینت کے نتیجے میں ملا ہے. رب کعبہ کی قسم اس ساری دنیا کے اندر ابو بکر صدیق کو اگر اونچا کیا ہے تو اسی سکینت نے کیا ہے جس سکینت کا اثر ابو بکر پہ غار والے 3 دنوں میں پڑتا رہا. اسی یہ جو 3 دن تھے نا، انہی 3 دنوں نے صدیق کو سب سے آگے کا، یعنی ان دنوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سوائے اس کے اور کیا کام ہے کہ حضور کی توجہ کا مرکز بنتے رہے. آج بھی کہتے ہیں نا جی ولی ہے اور اللہ والا ہے تو اس کی توجہ اگر پڑ جائے تو ہمارا تو کام ہو جائے گا. وہ کائنات کا امام جس پہ 3 دن لگاتار توجہ ڈالتا رہے
بھلا اس کے دل کی صداقتوں اور طہارتوں اور پاکیزگیوں کا عالم کیا ہو، اس کے دل کی قوت طاقت کتنی اونچی۔ استقامت تو پہلے بھی ابو بکر صدیق میں بڑی ہے، یہ استقامت ہی تو ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حالات برداشت کر کے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑتے، تشدد برداشت کرتے ہیں، ہر طریقے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، لیکن کمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی استقامت کا پہاڑ بنا رہا، لیکن جس وقت میرے نبی کریم دنیا سے چلے گئے پھر بھی ابو بکر صدیق استقامت کا پہاڑ بن کے دنیا کے سامنے آیا۔ وہ جو 3 دن اور 3 رات تک غار ثور کے اندر توجہ پڑتی رہی میرے نبی کی ابو بکر صدیق پہ، رب کعبہ کی قسم یہ اسی کا نتیجہ اور اثر نکلا ہے۔ ہر موقع پہ ابو بکر صدیق کے اندر ایسا، وہ قدموں کے اندر ایسا استقلال پیدا ہو گیا تھا کہ جتنے سخت سے سخت حالات کیوں نہ آئے، ابو بکر صدیق جیسا صحابی اتنا مضبوط طریقے سے کھڑا ہو جاتا تھا میدان میں۔ اگر میں کہوں کہ پہاڑوں کے اندر بھی اتنی مضبوطی نہیں جتنی مضبوطی ابو بکر صدیق کے ان قدموں کے اندر آ گئی تھی، اور وہ سارا کچھ اثر تھا تو اسی توجہ کا تھا جو غار میں میرے نبی کریم کی پڑتی رہی۔ اللہ، مصیبت جو مصیبت بھی آئی ڈٹ گیا، چاہے مصیبت اپنے گھر کی ہو، تکلیف اپنے گھر کی ہو یا باہر سے کوئی تکلیف پہنچائے، چاہے مصیبت میرے نبی کریم کی وفات والی ہو، اور جس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فیصلہ نافذ ہو گیا اللہ تعالی کا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمینوں کے اندر، اپنے ڈیرے پہ، اپنے گھر میں تھے۔ فجر کی نماز تو با جماعت پڑھی ہے ابو بکر صدیق نے میرے نبی کریم کے ساتھ۔ اس وقت میرے نبی کی طبیعت میں کافی افاقہ ہو گیا تھا، اس وقت آپ کے چہرے کی حشاشت بشاشت اور وہ مسکراہٹ، وہ ساری چیزیں صحابہ کو بھی مطمئن کر رہی تھی، اور ابو بکر صدیق بھی بڑا مطمئن ہو گیا۔ اسی وجہ سے چلے گئے اپنے کام کاج پر۔ یہ تو کیا پتا تھا کہ آج کے دن تو ایسی قیامت آنی ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی کے اندر ایسا کوئی سخت دن پھر نہیں آنا جو دن آج کا دن میرے نبی کی وفات کی شکل کے اندر ہمارے اوپر آئے گا۔ چنانچہ وہیں پہ خبر ملی ہے، ابو بکر صدیق جلدی سے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ گئے ہیں، جلدی سے مسجد نبوی سے گزر کر، اور جس مسجد نبوی میں عمر بن خطاب اپنی تلوار نکال پہ کھڑا ہے اور اس موقع پہ دعویٰ کر رہا ہے، واللہ ما مات رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی پہ موت نہیں آئی۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر نے انکار کیا، حضور پہ وفات آ گئی ہے، فوت ہو گئے اللہ کے نبی۔ حضرت ابوبکر صدیق اس مجمع میں سے گزرے ہیں جہاں صحابہ کرب کی حالت میں مبتلا ہے، ہر بندہ فرط غم میں بڑے عجیب حالات میں ہے، اوپر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی اور ان کا تلوار نکال کے یوں لہرانا اور کہنا، من قال ان محمدن قد مات سأضرب عنقا، جس بندے نے
نے کہا کہ اللہ کے نبی پہ موت آ گئی ہے، میں اسی تلوار کے ذریعے اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی کا یہ یار غار سیدھا اندر چلا جاتا ہے حجرے میں، اور میرے نبی کریم کی بیوی اور ان کی بیٹی حجرہ عائشہ میں وہاں چلا جاتا ہے ابو بکر صدیق، اور وہاں جا کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میت مبارک کے سرانے کھڑے ہو کے چادر مبارک اوپر سے ہٹاتا ہے، اور ہٹانے کے بعد فقبلہ ابو بکر صدیق میرے نبی کریم کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے، اور ماتھے کا بوسہ لینے کے بعد ابو بکر صدیق میرے نبی کی کیفیت دیکھتا ہے، اور اس موقع پہ کہتا ہے واہ نبی واہ خلیلا واہ صفیہ، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی، ہائے میرا خلیل۔ اس موقع پہ کہتے ہیں بے ابی انت و امی، اور میرے ماں باپ پہ قربان ہو، طبت حیا و میتا۔ اے اللہ کے نبی جی، آپ زندہ رہے تو بھی پاک تھے، آج اگر آپ پہ موت آ گئی ہے پھر بھی آپ پاک ہیں۔ طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی خوشبودار، آپ کی موت بھی خوشبودار، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ یعنی تسلی کی اللہ کے نبی پہ موت آ چکی ہے، اس موقع پہ کھڑے ہو کے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ کی قسم ہے میرے محبوب اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اما الموت الذی کتب لک فقد متھا، وہ موت جو آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آپ پا گئے، وہ موت آپ پا گئے، دو موتوں کا مزہ اللہ آپ کو نہیں چکھائے گا۔ اللہ کیا مطلب ہے ان دو موتوں کا؟ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ان دو موتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک موت یہ جو اب دنیا کی آ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے بعد موت آتی ہے، اور دوسری موت پھر قبر میں سوال جواب کے بعد پھر آتی ہے، دوبارہ روح کو اپنے مستقر پہ بھیج دیا جاتا ہے اور دوبارہ موت قبر میں آتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے در حقیقت یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ پہ آنی تھی آ گئی، دوسری اب آپ پہ نہیں آئے گی، یعنی اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، یعنی یہ آ گئی، اب قبر میں جو دوسری موت آتی ہے وہ آپ پہ نہیں آئے گی، آپ قبر میں زندہ رہیں۔ جی وہ اتنی خوبصورت دلیل۔ حالانکہ محدثین صاف لکھتے ہیں، محدثین صاف لکھتے ہیں کہ اس بات میں صدیق اکبر در حقیقت رد کرنا چاہتے تھے حضرت عمر کی بات کا، رد لمقالت عمر، رد لمقالت عمر، حضرت عمر کی بات کی تردید کرنے کے لیے ابو بکر صدیق نے یہ لفظ بولا اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، یعنی مطلب یہ ہے ایک مرتبہ تو آپ پہ یہ موت آ گئی ہے، عمر جو کہہ رہا ہے موت نہیں آئی، ابھی اٹھیں گے، ابھی منافقوں کا سر قلم کرنا ہے، ابھی منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ابھی ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، ابھی دین کے دشمنوں کا قلع کما کرنا ہے۔ اگر دوبارہ اٹھے تو مطلب یہ ہے کہ اگر اب اٹھے تو پھر موت جو اللہ نے لکھی ہے وہ تو پھر آئے گی، ایک یہ ہو گئی اور ایک دوسری پھر اپنے وقت پہ آئے، یہ تو دو ہو جائے گی۔ اور صدیق کہہ رہے تھے اور نہیں عمر، یہ دو موتیں نہیں بلکہ وہ ایک ہی موت جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے لکھی تھی وہ آ چکی، بس اتنا کہنا تھا۔ سر مبارک پہ، چہرے مبارک پہ وہ چادر ڈال دی اور واپس وہیں سے پلٹے اور سیدھا مسجد نبوی۔
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کی استقامت. عمر بن خطاب جیسا جری اور مضبوط آدمی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ حواس کھو بیٹھے اور موت کا انکار کر دیا. موت کا انکار کر دیا. اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی کے اندر آئے اور دور سے ابوبکر صدیق نے فاروق اعظم کو بلا کے کہا ایھا الحالف علی رسلک. او بندہ خدا ذرا ایک منٹ صبر کر، اپنے قدموں پہ ٹھہر ذرا، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن حضرت عمر تو سنتے ہی نہیں کسی کی. اس موقع پہ پھر صدیق اکبر منبر پہ چڑھے فحمد اللہ واثنى علیہ. اس موقع پہ صدیق نے حمد و ثنا کی، یعنی خطبہ شروع کیا. یعنی خطبہ شروع. ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ خطبہ صدیق اکبر پورا نہیں پڑھتے. ہمارے متعلق کہتے ہیں بھائی یہ خطبہ صدیق پورا نہیں پڑھتے. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں یا کیا معاملہ ہے، وہ جس بات کو پوائنٹ بنا کر ہمیں زج کرتے ہیں وہ بات خطبہ صدیق اکبر میں شامل ہی نہیں ہے. وہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا جس سے وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں. وہ تو اندر حجرہ عائشہ کی بات ہے، وہاں سے فارغ ہوئے، موت کی تسلی کی، پھر منبر پہ آئے اور یہاں سے اب حمد و ثنا سے خطبہ شروع ہو رہا ہے. وہ خطبہ نہیں ہے، وہ تو اندر کی بات ہے، گھر کی بات ہے. بہرحال اس کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا. دو موتیں اللہ جمع نہیں کرے گا. اس سے مطلب کیا ہے؟ وہ قبر والی موت کی کوئی اعلان نہیں ہو رہا، بلکہ در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے یہ دو موتیں میرے نبی کریم پہ نہیں آئے گی. وہ جو اللہ نے لکھی تھی آ گئی. اب اگر عمر کی بات مانی جائے تو پھر اس کا مطلب تو یہ بنے گا اب اٹھیں گے تو پھر فوت ہوں گے، اب اٹھیں گے تو پھر فوت ہوں گے. ایک تو یہ آئی ہے تو پھر دوبارہ پھر آئے گی. یہ دو موتیں تھیں جس کی صدیق اکبر نے تردید کی. قبر والی موت یا زندگی کا یہاں کوئی عمل دخل. بہرحال حمد اللہ واثنى علیہ. آئے ممبر پہ صدیق اکبر اور آتے ہی کہنے لگے یا ایھا الناس، او لوگو، کس طریقے سے تم میرے نبی کریم کی موت کا انکار کر رہے ہو. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، وہ تو نہیں مرے گا، اس پہ تو موت نہیں ہے. اور جو محمد کی تم میں سے عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے ان محمدا قد مات، اللہ کے نبی فوت ہو چکے. آپ بھی ایک دفعہ بول لو ان محمدا قد ماتا، زور سے بولو قد ماتا. کیا معنی ہے اس کا؟ پکی بات ہے، تحقیق پکی بات ہے. اللہ کے نبی فوت ہو چکے. اور کیسی عجیب فصاحت و بلاغت والی بات کی ہے. نکتے کی بات کو چنے صدیق نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور کہا تم کیوں موت کا انکار کر رہے ہو اللہ کے نبی کا؟ موت کا انکار تو یہ چیز در حقیقت ہوتی ہے، موت تو اس پہ نہیں آتی جو معبود ہو. تم نے اگر حضور کی موت کا انکار کیا ہے تو گویا تم نے حضور کو معبود مان لیا ہے، کیونکہ موت جس پہ نہ آئے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود. معبود ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی ہمارے معبود نہیں، ہمارے محبوب ہیں. معبود نہیں، ہمارے محبوب ہیں. اس موقع پہ تردید کی ہے ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کی اور کہا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو بندہ تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ اس پہ موت نہیں آئے گی. اور جو تم اللہ کے نبی کی موت کا انکار کر رہے ہو یہ در حقیقت انہیں معبود بنانے والی بات ہے. اور پھر اوپر سے آیتیں پڑھی قرآن کی.
انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ پہ بھی موت آئے گی، انہوں نے اگر مرنا ہے، ان آپ کے مخالفوں نے، منکروں نے، آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی۔ یعنی یہ موت والی آیت میں ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، وہ آیتیں پڑھی جس میں حضور کی موت کا ذکر تھا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یوں لگا جیسے یہ آیتیں اب اتر رہی ہیں، یعنی ہمارے ذہنوں سے یہ نکل چکی تھی، حضور کی وفات کا غم اتنا آ چکا تھا۔ اس موقع پہ سب سے پہلے صحابہ کی اس ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے والا تھا تو ابو بکر تھا۔ جب حضرت عمر جیسا مضبوط بندہ بھی وفات رسول کے غم میں موت کا انکار کر چکا تھا، اس وقت میرے نبی کریم کی اس کشتی کو سنبھالا ہے تو ابو بکر نے سنبھالا۔ تو یہ وہ ساری اسی صحبت کا اثر تھا، یہ ساری اسی سکینت کا اثر تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ابھی یہ معاملہ طے ہوا، حضور کی موت پہ اجماع کروایا، پھر اس کے بعد باہر دوسرے فتنے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو غلط فہمی تھی نا ایک صحابہ کی، باہر فتنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، حضور ہوتے تھے تو بس زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ قبائل جو تھے نئے نئے مسلمان ہونے والے دور دور کے، وہ مرتد ہو گئے، پھر گئے۔ اور اسی طرح ختم نبوت کے منکر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یمن کے اندر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بنو اسد کے اندر نبوت کے دعوے دار اٹھ گئے، اور قبیلوں میں نبوت کئی 4-5 نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کی طرف لشکر جاری فرمائے، 500-600 حفاظ قراء علماء اس جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہیں ہٹے، حالانکہ یہ سارے منع کرتے تھے۔ جب منکرین زکوٰۃ کی طرف لشکر کشی کرنے لگے، اس وقت حضرت عمر جیسا بندہ بول پڑا اور کہنے لگا، حضرت جی اپنے حالات جو ہیں وہ دیکھیے، ایک نیا حادثہ ہو چکا ہے حضور کی وفات کا، اور پھر وہ لشکر اسامہ جو حضور نے اپنی زندگی میں روم کی طرف بھیجا تھا، حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی کے اندر، وہ ایک سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے ابھی وہ مدینہ کے قریب ہی تھا، باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے حضور کی وفات ہو گئی، تو وہ رک گئے اور حضور کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ بعد میں جب وہ انہیں جاری کرنے لگے، بھیجنے لگے نا ابو بکر صدیق، تو حضرت عمر جیسا بندہ آگے آ گیا اور کہنے لگے، حضرت جی اتنی بڑی طاقت سے وہ ٹکر لے رہے ہو، اور اپنا معاملہ یہ ہے کہ یہاں قبائل مرتد ہو گئے، ہم اپنے آس پاس جو ہے وہ فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، تو کہیں جو اپنا مرکز ہے اس سے ہی نہ ہاتھ گنوا بیٹھے، ایک طاقت سے ٹکر لینے لگے اور نہ کیجئے یہ کام۔ اس موقع پہ ابو بکر صدیق کے جملے بڑے عجیب ہیں، کہتے تھے، عمر اجبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، جب جاہلیت میں تو تھا تو بڑا بہادر بنتا تھا، اور اب جب آ گیا ہے اسلام میں تو بزدلی کیوں دکھاتے ہو؟ اب بزدل نہ بنو، جس طرح جاہلیت میں تم بڑے مضبوط تھے، اب بھی مضبوطی دکھاؤ۔ اور فرماتے تھے اگر جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے اچک لے جائیں، میں اس حال کے اندر بھی اپنے نبی کے ہاتھوں سے بھیجا ہوا قافلہ واپس نہیں کر سکتا۔ پھر جناب منت کی گئی، چلو اگر بھیجنا بھی ہے تو کسی بڑی عمر کے بندے کو امیر بنا کے بھیجو، اسامہ بن زید کی چھوٹی عمر ہے، آگے لشکر بڑا سخت ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہنے لگے، کیا میں اس امیر کو بدل دوں جسے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مقرر کیا تھا؟ یعنی ہر معاملے میں امت کی اس ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا ابو بکر نے دیا۔ ان منکرین ختم نبوت کے خلاف قتال کیا، جہاد کیا، اور ان کا قلع کما کر کے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو کہلا بھیجا، جب کہا گیا نا کہ ابھی ان کے خلاف لشکر کشی نہ کریں، اور فرمایا تم مجھے زکوٰۃ کے انکار پر لشکر کشی کرنے سے روکتے ہو، اور میرا تو یہ نظریہ ہے واللہ لو منعونی عقالا لأقاتلنہم، زکوٰۃ کے اونٹ اگر یہ نہیں دیتے
تو ان سے قتال کرنا تو دور کی بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ والی بنتی ہوئی اور یہ اگر انہوں نے نہ دی تو اس رسی کے لینے کے لیے بھی میں جہاد کروں گا, قتال کروں گا. بتاؤ اتنا زیادہ استقامت کا پہاڑ ابو بکر صدیق بن گئے ہیں. مجھے نظر آتا ہے یہ ساری استقامت اگر ابو بکر میں پیدا ہوئی ہے تو غار کی ان 3 راتوں میں پیدا ہوئی, جہاں صرف میرے نبی تھے اور میرے نبی کی توجہ تھی تو ابو بکر صدیق جیسے صحابی پر تھی. اس لیے آج میں نے اس کا اختتامی کچھ حصہ عرض کیا ہے. انشاءاللہ آگے اور مضمون چلے گا. بہرحال جو کچھ کہا سنا, گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عزت, عظمت, قدر وہ پیدا فرمائے, ہمیں صحابہ کا غلام اور چوکیدار بنائے, ان کی عزتوں کا محافظ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.